سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تقریباً پڑھی ہے. دعا ہے مالک ذوالجلال کی دربار عالیہ میں کہ وہ ذات حق ماضی اپنے توفیق و عنایت و لطف و کرم کے پیش نظر مجھ جیسے عاجز گنہگار کو ماضی اپنی توفیق ربانی کے ساتھ حق بات سچ بات کہہ سکنے کی سمجھا سکنے کی توفیق ہے اور نہایت ہی عجز و نیاز سے اس مالک ذوالجلال والاکرام کی دربار معلیٰ میں عاجزانہ دعا اور درخواست ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور تمام سننے والوں کو اللہ اپنے کلام کے بیان کے مطابق اور اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا شیطان ہے. سب سے پہلے شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے مقابلے میں فرشتوں نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی. تو شیطان اللہ کی حکم کی نافرمانی کر کے ہمیشہ کے لیے رب کی دربار سے بھاگا اور رب کے نافرمانوں میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا جس کو قرآن میں کافر کہا. اور فرشتوں جو تھے وہ اللہ کی تابعدار لکھ دی گئی مخلوق. شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کی
تو پھر شیطان نے اللہ کے سامنے وجہ بیان کی. وہ وجہ کیا تھی اور اسی بنا پر آگے دنیا کے اندر شیطان اور انسان کی آپس میں مخالفت کی بنیاد ہوئی. اور پھر اللہ نے انسان کو شیطان والے راہ اختیار کرنے سے آگاہ کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کئی مقام پر اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں جس وقت اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کا، آدم کے سامنے جھک جاؤ تعظیم کے لیے، یا آدم بطور قبلہ کے اور سجدہ اللہ کا تھا. اللہ نے کہا جھک جاؤ. اللہ فرماتے فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتے سجدے میں جھک گئے، اللہ کے حکم کی تابعداری کی. اللہ فرماتے ابلیس دوسرے مقام پر آ گیا، انکار کیا، سجدے کرنے سے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین. شیطان پہلے بڑی اللہ کی باتیں کرنے والا تھا. روایات کے اندر تو بہت بڑی باتوں کا تذکرہ ہے، واللہ عالم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے تو عبادت کرتے کرتے سید الملائکہ بھی اس کو کہا جاتا تھا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے تعظیمی طور پر سجدہ کر، تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں نے تو میرا کہنا مان لیا اور شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا. اس انکار کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے کان من الکافرین، کافروں سے ہو گیا. اللہ نے پوچھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو نے کس لیے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں رحمت کے ہاتھوں سے کمائی کو بشانی بھی پیدا کیا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میرے حکم کے تابع آپ کو نہیں سمجھا، میرے اپنی مرضی والا سمجھا اپنے آپ کو. ام کنت من العالین، یا تو ایسا ہے کہ تو بلند مرتبہ تیرے اوپر حکم کسی کا نہیں چلتا. شیطان نے جو آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا ہے نہیں کیا. قرآن پاک کے الفاظ ہیں اس ابا واستکبر، تکبر کیا. تکبر یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہوں، تابع ہوں، میری اپنی مرضی ہے. میری کیا ہے؟ اپنی مرضی ہے. میں آپ اپنا مختار ہوں، میں خود اپنے بارے سوچ سکتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں قال انتم خلقتنی من نار وخلقته
اب شیطان نے کیا کہا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ مختار ہوں، میری مرضی ہے میں جیسے کروں، میری مرضی ہے میں جیسے کروں۔ آج جو دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ ایک عورت بدبخت نے کہا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شیطان نے سب سے پہلے یہی کہا۔ اللہ کے حکم کی تابع نہ ہوا، اللہ کے حکم کی نہ تابع ہوا، اس نے کہا ہے میری مرضی ہے میں سجدہ کروں یا نہ کروں، میری اپنی مرضی ہے میں سجدہ کروں یا نہ کروں۔ یہ بھی وہی شیطانی بات ہے، اور یہ ایک بات نہیں، پورے دین اسلام کی بنیاد بھی یہی ہے۔ سارے رسول اس لیے آئے ہیں یہی بات سمجھانے کے لیے ہیں کہ انسان اور ساری مخلوق کا، یہ انسان اور ساری مخلوق کو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس پر مرضی بھی اللہ کی چلتی ہے، کسی چیز کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ یہ تسلیم کرنا کہ میری مرضی نہیں ہے، اس کو قرآن نے خدا کہا ہے، اور اپنی مرضی اس کو قرآن نے ہوا کہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہی بات بتائی، اور سارے نبیوں کو اللہ نے ہدا دے کر بھیجا ہے۔ خدا یہی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا جسم بھی اپنا نہیں ہے اور میری مرضی بھی اپنی نہیں چلنی، اور ہوا یہ ہے کہ انسان یا کوئی مخلوق یہ سمجھے کہ یہ میری جسم پر میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے۔ اس لیے جب شیطان نے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، اللہ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اللہ میری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کے ذہن میں بھی اپنے والا عقیدہ بٹھاؤں، تمہارا جسم بھی تمہارا، مرضی بھی تمہاری، جیسے تمہاری مرضی ہے اسی طرح اپنی زندگی گزارو۔ میں کئی طریقوں سے ان کو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پر ان کو نہیں آنے دوں گا، سیدھے راستے پر ان کو نہیں آنے دوں گا۔ اللہ اللہ نے بھی فرما دیا جو تیرا کہنا مانے، تیرے والا ذہن رکھے کہ میرا جسم اور میری مرضی، تو میں ان کو بھی اور تم کو بھی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے بھی اور تیرے ذہن والوں کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اب اللہ نے انسان کو، بنی آدم کو کہا، ہر نبی نے یہی بتایا، تمام کتابوں نے یہی کہا، قرآن میں بھی یہی آ کر بتایا۔ شیطان اور انسان کی دشمنی کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں ہوا کے پیچھے چلائے گا، اور ہوا سے بچانے کے لیے میں نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے۔ اس شیطان کے راستے سے بچانے کے لیے میں کیا کیا ہے؟ انتظام کیا ہے تمہارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تمہارے پاس رسول آئیں گے، دوسرے مقام پر
میری آیات میرے احکام میں بیان کریں گے کہ تمہارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم زندگی کس طرح گزارو، یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَىٰ، دوسرے مقام پر فرمایا اتقا کا کیا معنی ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میرے ہدا پر کی اتباع کی، جیسے میں نے ہدا کی طرف بھیجی ہے، نبیوں نے جو آ کر اس کو بتایا، اپنی مرضی نہیں کی، میرے ہدا کی اتباع کی، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلَا، اگر پہلے ہوا پر چل رہا ہے تو جب پتہ چلا کہ خدا یہ ہے، شیطان سے بچنے کا راہ یہ ہے، یہ تو ہوا تو خیر کے اوپر چلنا، اپنی مرضی کرنا، یہ تو خدا ہوا ہے، شیطان کا راستہ ہے، تو پھر فَأَصْلَا، پھر ہوا کو چھوڑ کر خدا کے تابع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اگر وہ خدا کا تابعدار بن گیا تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کسی ہی خدا پر چلتے چلتے، ہوا سے بچتے بچتے زندگی گزار بھر کر کے اگر موت خدا پر آ گئی تو پھر اگلے جہان کے عذابوں کا خوف بھی نہیں ہے، اور دنیا سے جائے گا تو دنیا کے چھوڑنے کا اس کو غم بھی نہیں ہوگا، اس کو غم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہی سب انبیاء علیہ السلام نے یہی سمجھا ہے کہ انسان یہ تیرا جسم تیرا نہیں ہے، اور نہ کہ تیرے جسم پر تیری مرضی چلنی ہے۔ اب قرآن نے یہ بات کھولی ہے کہ یہ بات جو شیطان نے مجھے سکھائی ہے کہ میرا جسم تیرا جسم تیرا جسم ہے، اللہ نے قرآن کے اندر یہی بات بولی ہے کہ یہ جسم کس کا بنایا ہوا ہے؟ تو نے خود بنایا ہے، کسی اور نے بنایا ہے؟ اب قرآن نے یہی بات بتائی ہے۔ جو لوگوں کے ذہن کے اندر شیطان ڈالتا ہے کہ تیرا جسم اور تیری مرضی، یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھو سب انسان سوچیں کہ میں یہ دنیا میں جو زندگی میری ہے، میں کیا کوئی کام اپنی مرضی اپنی چاہت سے کر رہا ہوں یا رب کی چاہت اور مرضی سے کر رہا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی انسان سوچے، کیا انسان پر ہر انسان پر ایسا وقت نہیں آیا ہے؟ کیا آیا ہے انسان پر ایسا وقت؟ بالکل آیا ہے کہ ایسا وقت اللہ تعالی الانسان من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت ہر انسان پر، نبی پر، ولی پر، شہید پر، بادشاہوں پر، امیروں پر، فقیروں پر، غریبوں پر، ہر انسان پر ایسا وقت آیا ہے لم یکن شیئا مذکورا، ایک ایسا وقت تھا کہ اس انسان کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، کوئی ذکر بھی، انسان کی کسی کی پیدائش سے پہلے کوئی ذکر کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کا کسی کا اللہ نے بتا دیا، کسی نبی کو کہ تیرا فرزند نبی بننا ہے تو وہ اللہ کی مرضی، لیکن ویسے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک بہت بڑا نبی آنے والا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی تذکرے نہیں ہوتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انسان کو کہتا ہے میرا جسم اور میری مرضی، ذرا سوچ، اللہ کہتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، تیرا یہ جو وجود ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ کہتے ہیں
فکر کر تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ نہ تو خود پیدا ہوا ہے کہ تیرا جسم تیرا ہو، اور نہ کسی اور نے پیدا کیا ہے، نہ کسی مادی طاقت نے پیدا کیا ہے، نہ کسی روحانی طاقت نے پیدا کیا ہے، نہ کسی پیر نے تجھے پیدا کیا ہے، نہ فقیر نے پیدا کیا ہے، نہ نبی نے پیدا کیا ہے، نہ علی نے پیدا کیا ہے۔ سب انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کس سے کیا ہے؟ ہماری پیدائش کیسی ہے؟ ایک پانی کے بوند سے امشاج، جو پانی رلا ملا ہوا تھا۔ دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا انسان جو کہتا ہے میری مرضی ہے اور میری مرضی کسی بات میں بھی ہو، ہر انسان سوچے کہ میرے اندر یہ مرض تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور انسان اپنے جسم کو اپنا کہنے والا میرا جسم اور میری مرضی، میرا مال اور میں سب کچھ، یہ بہت سارے انسانوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو سوچ ذرا مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ خلق مما دافق یخرج من بین الصلب والترائب، جو پانی نکلا ہے میرے باپ کی پیٹھ سے اور میری ماں کے سینے سے پانی نکل کر آیا۔ دو پانی اللہ فرماتے ہیں دو پانی تیری ماں کی جس رحم میں امشاج تو پیدا ہوئے، ایسے نطفے تھے جو ملا جلا ہوئے، ایک تیری ماں کا پانی اور تیری باپ کا پانی۔ دوسرے جگہ اللہ فرماتے انسان، میرا انسان سوچتا نہیں علم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ایک ذلیل پانی سے، اور اس پانی سے پیدا کرنے والے بھی ہم فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ یہ نہ سمجھنا کہ تیری ماں اور تیری باپ کی کوئی مرضی سے پانی نکلا ہے، یا اس مادر رحم میں تیری ماں اور مرضی سے پانی رہا ہے، اس نے قرار پکڑا ہے۔ اللہ کہتے فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور انسان اپنی مرضی کہنے والا یا اپنی مرضی کرنے والا، میرے حکم کی بغاوت کرنے والے انسانوں، سوچو وہاں جو تیری ماں کے رحم میں ٹھہرانے والے بھی ہم ہیں۔ کون ہے؟ ہم ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں ہمیں انسان جو پیدا کیا ایسے پانی سے جو رلا ملا ہوا تھا، ماں باپ کے جو نطفہ ہے، لیکن دو پانی آپس میں بالکل رل مل گئے، آپس میں رل مل گئے۔ تو ان پانیوں کو رلانے والا کون؟ اللہ کے حکم سے وہ ایک دوسرے کی جز بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبتلی، پھر ہم اس انسان کو آزمائیں گے، تو پھر ہم اس انسان کو پھر اس نطفے کو کیا کیا؟ دوسرے مقام پر پوری اللہ نے پورا نقشہ کھینچا انسان کا۔ اللہ فرماتے والا قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور انسان تو سمجھنے والا ہے میرا جسم ہے، میرے قرآن سے پوچھ کہ تیرا جسم تیرا ہے یا میرا ہے؟ تیرا جسم میرا ہے یا تیرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کی غذا مٹی کی پیدا ہے، تو اس کا خلاصہ، غذا کا خلاصہ کسی کی مرضی سے تیری صورت نہیں بنائی، اپنی مرضی سے تیری صورت بنائی ہے۔ تجھے کس شیطان نے کہا ہے کہ جسم تیرا ہے اور مرضی نہیں، جسم بھی میرا ہے، اور اگر میری مرضی پر چلے گا تو دنیا کے اندر اگر مسائل آئے
جس وقت موت آئے گی تو تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اور اگر میری یہ شیطان کا رائے اختیار کرے گا کہ منصب میرا ہے اور مرضی میری چلنی ہے، تو پھر دنیا کے اندر جو تو چاہے کر، تجھے چھٹی ہے، کوئی پابندی نہیں میری طرف سے، لیکن جس وقت موت آئے گی تو پھر اس وقت میرے عذاب شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اسی سبب عطا فرمائے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں بھی اللہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا